قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا، کہ جس شخص نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو لیتے ہوئے آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر روز ظہر کی نماز کے بعد بازار جاتے، چکر لگاتے، گھومتے، گشت کرتے اور بازار کا پتہ کرتے کہ کیا کیسا چل رہا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بازار پہنچے تو ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا دیکھا اور اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا چیک کرنے کے لیے کہ آیا اوپر اور نیچے والا مال برابر تو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر خشک ہو اور نیچے گیلا ہو۔ تو اس وقت جب دیکھا، اندر سے جب مال نکالا تو وہ گیلا نکلا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش آ گئی تھی، کوئی بندہ مال لے نہیں رہا تھا اور میری مجبوری تھی، بیچنا تھا، نکالنا تھا، تو میں نے خشک مال کو سارے گیلے مال کے اوپر پھینک دیا، شاید اب بک جائے۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اوپر سے خشک کو الگ کر دو اور نیچے سے گیلے کو الگ کر دو۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب پہلی مرتبہ شادی سے بھی پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کے، مال تجارت لے کے شام پہنچے تو رستے میں بارش ہونے لگ گئی۔ بارش کے بعد جب اناج گیلا ہو گیا، بھیگ گیا، تو اس کے بعد وہاں پہنچ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خشک مال کو الگ رکھا اور گیلے مال کو الگ رکھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو ڈھیر لگا دیے، اور جب منڈی شروع ہوئی اور کاروائی شروع ہوئی تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مال ایسا ہے، یہ مال ایسا ہے، اس مال کا ریٹ یہ ہے، اس مال کا ریٹ یہ ہے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے بتا رہے تھے کہ یہ گیلا ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، یہ خشک ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، تو لوگوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات بہت پسند آئی۔ حالانکہ مسافر تھے، تاجر تھے، کوئی جانتا مانتا نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے، لیکن امانت میں، دیانت میں، شرافت میں، صداقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مثال آپ تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وہاں سے مال بکا، سب سے پہلے مال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا منڈی میں بکا، ختم ہوا، اور سب سے زیادہ منافع اس وقت اسی مال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ آج تک مجھے میرے مال تجارت نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا اس بار محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ کے صدقے اللہ پاک نے مجھے دیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی اور ابھی تک نبوت بھی نہیں ملی تھی، تو اس لیے لوگ محمد الرسول اللہ کہنے کی بجائے محمد بن عبداللہ کہا کرتے تھے۔ تو بعد میں نبوت کے بعد پھر محمد بن عبداللہ تو صرف کافر مشرک لوگ ہی کہتے رہے، لیکن مسلمان جو تھے انہوں نے محمد الرسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر صرف یہیں پہ بس نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ جو دو واقعات آپ کے سامنے مختصراً رکھے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ جتنی بھی عبادتیں کر لیں، جتنی بھی ریاضتیں کر لیں، جتنی بھی تہجدیں پڑھ لیں، جتنے بھی حج کر لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک دھوکہ کرتے رہیں گے تب تک اس حدیث کو دیکھیں کہ ہم امت میں سے نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی عمدن، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، فلیتکفر، فرمایا اس نے کفر کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میری امت سے نکل گیا، اتنا کہا کہ اس نے کفر کیا۔ جس نے چوری کی اس نے کفر کیا۔ ہاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر تیسرے نمبر پہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم اسلام کے دعوے دار ہیں۔ عورت ہے، بیوی ہے، تو خامند کے حقوق ادا کرنے میں
کمی بیشی ہو رہی ہے، خیانت ہو رہی ہے، دھوکہ کیا جا رہا ہے خامند کے ساتھ، خامند ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرنے میں دھوکہ کر رہا ہے، اولاد ہے تو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں دھوکہ کر رہی ہے، ماں باپ ہیں تو اولاد کے حقوق ادا کرنے میں دھوکہ کر رہے ہیں، جگہ جگہ پہ دھوکہ ہے، ہر جگہ، ہر کام میں، ہر شعبے میں، ہر ادارے میں، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر گھڑی دھوکہ ہی دھوکہ چل رہا ہے۔ تو کیا یہ چند گھڑیوں کا دھوکہ ہمیں کیا نجات دے دے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے مطابق دیکھنا یہ ہم نے ہے کہ آیا ہم ایمان والے تو ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، گناہ گار سے ہی، لیکن اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کیا ہمارا شمار اس امت میں ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اگر تو ہم دھوکہ نہیں کرتے، دودھ ہے، ایک نمبر ہے تو ایک نمبر کر کے دے رہے ہیں، 2 نمبر ہے تو 2 نمبر کر کے دے رہے ہیں، اس کی کوئی ملاوٹ ہے، اس کی کوئی کمی ہے تو اس کو بتا کے دے رہے ہیں گاہک کو۔ اور اسی طرح کسی بھی چیز کو آپ لے لیں خرید و فروخت میں، تو جب ہم خرید و فروخت میں آ کے گاہک کو بتا رہے ہیں اس غلے والے کی طرح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جب ہم بتا رہے ہیں تو پھر میرے دوستو یہ دھوکہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر کاروباری لوگ ہیں، آپ کے پاس 2 نمبر مال ہے، اس کا ریٹ آپ نیچے لگا کے آپ اگلے کو بتا دیں کہ یہ چیز 2 نمبر ہے، 1 نمبر نہیں ہے، تو آپ بتا دیں بھئی میرے پاس 1 نمبر نہیں ہے، مگر یوں دھوکے سے 2 نمبر چیز کو 1 نمبر قرار دے کے دے دینا، دھوکہ کرنا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایمان تو ایک الگ بات ہے نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم لوگ تو امت سے خارج ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے نکل گئے نا۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دھوکے سے بچائے، دھوکہ کرنے سے بچائے، دھوکہ کرنے والوں سے بچائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی جناب سے عزتوں والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔